یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو جی۔ الصلاۃ اچھی آواز نہ پڑھو جی سارے۔ الصلاۃ والسلام بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر، یاد کر نال مانا یاد کر، کر کے وعدہ بھل گیا ہے، نال اپنے محبوب دے، کر کے وعدہ بھل گیا ہے، نال اپنے محبوب دے، عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر، عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر، یاد کر نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر، پردیسی پنچھی اڈ ویسی پنجرا خالی رہ جاسی، پردیسی پنچھی اڈ ویسی پنجرا خالی رہ جاسی، عارضی کر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر، عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر، شاہد جے تو جانے سرکار دید ہو، شاہد جے تو جانے سرکار دید ہو، مرشد کامل دا تو آستانہ یاد کر، مرشد کامل دا تو آستانہ یاد کر،
اللہ رب العزت حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث عبد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سنہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب و تعظیم پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب پیر سید عارف حسین شاہ صاحب سیالوی دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستان عالیہ برہانہ شریف واجب التعظیم پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا پیر سید افضال حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستان عالیہ پھیرو کی شریف سید السادات صاحبزادہ واللہ شان پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید خیر عارف شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید واجد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے تو قبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوقت اسلام حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب پیر محمد عتیق الرحمن عابد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستان عالیہ عابدیہ زرہاری شریف واجب التعظیم زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا فاروق احمد چشتی صاحب مدد اللہ علی میرے مسلک دے معتبر علماء حسنہ خانان جنہ دے میں نامہ تو واقف نہیں ساڑھا عقیدہ تے ایمان ہے جنہ دی محفل پاک جسی حاضر وہ ساڑھے نامہ تو واقف ہے ساڑھے کمہ تو واقف اللہ تعالیٰ سب دانا اپنی بارگاہ علیہ کو قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ بڑے ذوق نال تسی بیٹھے ہو اللہ تواڈے ذوق کو سلامت رکھے گوڈے تھلے کر لو عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سیکھو اسی مسجد وچ بیٹھے ہیں مسجد وچ بیٹھن دا ایک طریقہ کار ہے گوڈے اوتے کھڑے کر کے بیٹھنا اے ساڈی عادت ہے دو زانو ہو کے چوکڑی مار کے بیٹھاں گے تے ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت وچ نہیں بلکہ عبادت وچ بیٹھے عبادت والا رنگ بناؤ آج دی محفل پاک مختلف موضوعات بلکہ متفرق موضوعات انعقاد پذیر تساں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دا ذکر بھی سماعت فرمایا سید الشہداء حضرت سیدنا حضرت امام حسین پاک علیہ السلام آپ دا ذکر بھی سماعت فرمایا اور ایک موضوع سی شب برات دے حوالے انشاءاللہ العزیز 3 فروری 14 شعبان المعظم 15ویں رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اس پورے مہینے دے اندر اس واسطے فرمائے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ فرمائے شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ دا مہینہ یہ سبحان اللہ تو انجی آکھنی ہے پھر ایک اللہ تو آڈی سمجھ نہیں آؤ اے جڑا موضوع ہے نا شب برات دے حوالے نال فکر آخرت فکر اعمال سانو کوئی پتہ نہیں بندے نے کڑے بڑے دنیا تے ٹر جانا ہے پچھلے سال تواڈے وچ ایتھے تواڈے بڑے پیارے تواڈے وچ موجود سن لیکن اج اس کو نظر نہیں آ رہا ہر کسی نے جانا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صرف اللہ دا نام باقی رہنا
باقی ہر شے نے فنا ہو جانا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں جان کیڑے ویلے نکل جانی ہے تے جان تو پہلا اللہ دی بارگاہ وچ اپنے گناہاں دی معافی مانگ لئی. اے شب برات کی رات بجٹ دی رات بجٹ تیار کیتا جاندا ہے جویں ساڈے ملک دا سالانہ بجٹ تیار ہوندا ہے. ملک دے اندر جتنے بھی امور چل رہے ہوندے نا کئی چیزاں دیاں قیمتاں بڑھ جاندیاں کئی دیاں گھٹ جاندیاں. اسی طرح رب کائنات پورے سال دا بجٹ شب برات تیار فرماندا ہے. جنہاں دنیا تے آنا ہے انہاں دا نام لکھیا جاندا ہے, جنہاں جانا ہے انہاں دا نام لکھیا جاندا ہے, جنہوں رزق دتا جانا ہے انہاں دا نام لکھیا جاندا ہے, جدا رزق کٹیا جانا ہے او دا نام لکھیا جاندا ہے. پورے سال دا بجٹ تیار کیتا جاندا ہے اور رب کائنات کی رحمت آسمان دنیا تے آ کے اے پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا تو مانگے میں اسے بخشش عطا کروں, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو مانگے میں اسے مغفرت عطا کروں, ہے کوئی رزق مانگنے والا تو مانگے میں اسے رزق عطا کرتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. پہلے آسمان تے اللہ تعالیٰ دی رحمت آ کے پکار کے سانو پوچھ رہی ہے کوئی بخشش منگن والا ہے. توجہ حضرات میں جڑی آیت کریمہ پڑھی او تے توجہ کرے. رب کائنات نے فرمایا خلق الموت والحیات, موت تے حیات کو خلق اس واسطے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ تواڈے وچوں ویکھیا جائے چنگے کام کیڑا کردا. اے موت زندگی نو اللہ نے تخلیق اس واسطے کیتا ہے کہ ساڈے وچوں چنگے کام کیڑا کردا. اے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے موت دا ذکر پہلا کر چھڑیا تو زندگی دا ذکر بعد. اسی عمومی طور پر ذکر کریے تو زندگی دا ذکر پہلا کرنے ہیں تو موت دا بعد. یعنی تسی سادہ لفظہ چنج بھی کہہ سکتے ہو قرآن کی نظر ہے موت دا ذکر پہلا تو زندگی دا بعد. تے جہان دی نظر ہے زندگی دا ذکر پہلا تو موت دا بعد. اللہ دا قرآن کہتا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تانوں کسی شاید پتہ نہ چلے تو اہل ذکر دے کوڑ آ جاؤ. میں علماء دی توہین نہیں کردا, اے نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا اہل العلم, اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ چلے تو علم والوں کے پاس آؤ. فرمایا نہیں ذکر والوں کے پاس آؤ. علم والوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ کی وجہ کیوں نہیں کیتا کہ علم والوں کے پاس جاؤ. فرمایا علم والوں کا ذکر اس واسطے نہیں کیتا کہ اگر علم والوں کو پوچھا جائے تو صرف دستے نہیں, پر اہل ذکر صرف دستے ہی نہیں, فرمایا دستے بھی نہیں تے وکھاندے بھی نہیں, منزل تک پہنچاندے بھی نہیں. اہل ذکر دا طریقہ ہے. جدوں بھی کسی نے اہل ذکر کولوں آن کے کسی مسئلے دا حل پوچھا تے انہاں نے علم الیقین بھی دیتا ہے, عین الیقین بھی دیتا ہے تے حق الیقین بھی دیتا ہے. تینے یقین مکمل کروائے. ہن میں تانوں دس دینا علم الیقین کی ہے کہ جویں کسی بندے نے سنیا سی اگ ساڑ دی ہے, اے علم الیقین. پھر ایک وقت ایسا آیا انہیں اپنی اکھاں نال اگ نوں ساڑ دیاں ویکھ لیا, یہ عین الیقین. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا اگ انہوں آپ لگ گئی, یہ حق الیقین. یہ تینے یقین ہی اللہ دے ولی کرواندے. نہیں آکھنی سبحان اللہ. ہو سکتا ہے تواڈے منہ وچوں ہون والی نکلی سبحان اللہ آخرت تواڈی بخشش دا سامان بن جائے. توجہ
میں عرض کرن لگا جدوں اہل ذکر کولوں پوچھیا کہ قرآن دی نظر چ موت دا ذکر پہلا تے زندگی دا بعد تو اہل ذکر نے فرمایا جس زندگی دی تسی گل کردے ہو نا رب کائنات نے موت دا ذکر پہلے فرما کے اے دس چھڑیا لوگو اصل زندگی ہوندی موت تو بعد اے جڑی ساڈی زندگی ہے اے فانی اے مک جانی موت تو بعد والی جڑی زندگی وہ اصل زندگی میں تھے اللہ کا قرآن پڑھ دینا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا تھے تم پہلے مردہ فاحیاکم اللہ نے تانوں زندگی دیتی ثم یمیتکم پھر تانوں موت دے گا ثم یحییکم پھر تانوں زندگی دے گا اے دا مطلب ہے اللہ نے ایتھے بھی پہلا موت دا ذکر کیتا ہے بعد وچ زندگی دا ذکر کیتا ہے او دی وجہ کی ہے اللہ دسدا پیا لوگو بھلیکھے وچ نہ رہنا جد تک بندہ مرد نہیں اونی دیر تک جیندہ نہیں انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا پہلا موت ہے تو بعد زندگی اس وقت رب کائنات نے موت کا ذکر پہلا فرمایا تو زندگی کا ذکر بعد بندہ ساڑھے کو بندہ فوت ہو جائے تو جملہ بولنے کی پردیسی ہو اے بندہ پردیسی ہو حالانکہ او پردیسی نہیں پردیسی تے اسی ہیں او تے اپنے دیس والے پاسے جا رہے ہیں اللہ تا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک لوٹا اپنے رب کی طرف ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ لوٹا اپنے رب کی طرف میں سانگلا ہل کو ایتھے آیا آستان آلیا پھیرو کی آیا سانگلا ہل تو میں سانگلا ہل کو ایتھے آیا تو میں نے فون آ جائے تو واپس آ جا یہ دا مطلب ہے میں اتھوں ایتھے آیا تو واپس جانا ہے تے جے میں آیا ہی نہیں تو واپس کی میں جاما اللہ فرماندا ارجعی الی ربک لوٹا اپنے رب کی طرف لوٹا اپنے رب کی طرف یہ دا مطلب ہے جتھوں آیا یہ دا اصل مقام ہوئے اللہ پکار رہے لوٹا اپنے رب کی طرف یہ دا مطلب ہے وہ پردیسی نہیں وہ اپنے اصل دیس والے پاس سے جا رہے اصل پردیسی کون ہے جڑا ایتھے زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہوں پتہ ہے یہ زندگی گزار کے پھر موت آئے میں جڑی آیت پہلے تواڈے سامنے پڑھی ہے انہوں میں کھول کے تواڈے سامنے عرض کر دیا تاکہ تانوں پتہ لگ جائے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن تسی کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ دا کہ تسی پہلا عالم ارواح میں سو مردہ سو فاحیاکم تانوں زندگی دے کے دنیا تک لیا پھر ثم یمیتکم جدو زندگی گزار لو گے اللہ تانوں موت دے گا پھر تسی قبر چلے جاؤ گے ثم یحییکم پھر قبر چ اللہ تانوں زندگی دے گا ہن کوئی محدث تے کوئی مفکر کوئی ملا تے کوئی مفتی اے بیان نہیں کردا کہ جڑی زندگی رب کائنات نے بندے نو قبر چ عطا کرنی ہے اس زندگی تو بعد بھی کوئی موت ہے ثم الیہ ترجعون بس اسی کی طرف جانا ہے چلیا جڑی زندگی اللہ نے قبر عطا کرنی ہے نا بندے نو او دے تو بعد کوئی موت نہیں اے دا مطلب پھر جڑے کہندے نے مر گئے مٹ گئے مٹی میں مل گئے او غلط آکھدے نے کیونکہ اصل زندگی بندے نو ملنی قبر وچ جدوں مر کے قبر وچ جائے گا پھر انہوں زندگی قبر وچ عطا کیتی جائے گی اے دے اوتے میں دلیل پیش کر دینا میرا ایمان مومن ہی نہیں کافر بھی زندہ ہے ان تسی پوچھو کہ شاہ یو کس طرح شیخ محقق نے مدارج اندر ایک نقل کی تھی غزوہ بدر جدوں میرے نبی پاک نے نشانات لائے ایتھے فلان ڈگے گا ایتھے فلان ڈگے گا ایتھے فلان ڈگے گا صحابہ اکرام جب جنگ ختم ہوئی تھی اوتھے اوتھے انہاں نو پایا تے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں انہاں نو سارے چوک کے نا تے اے کھڈا اے دے وچ سٹو او میں ویکھ کے آیا جڑے جڑے گئے نے مقام بدر تے قبلہ شاہ صاحب دی زیارت کر کے آئے اس مقام بدر تے کھڈا موجود ہے جتھے سارے کافراں نو سٹیا گیا
آقا علیہ السلام نے کنارے تے کھلو کے فرمایا اگر تسی میری گل مننی ہوندی تے اج تواڈے نال انج نہ ہوندا تے حضرت عمر پاک کول کھڑے نے عرض کردے حضور انہاں نوں کیڑا سنیا جاندا ہے فرمایا عمر یہ تیرے جتنا سنتے ہیں میں نہیں لکھا یہ تیرے جتنا سنتے ہیں پتہ عمر کون ہے مراد رسول بھی ہے تے مرید رسول بھی ہے مستند مومن عمر اگر کافر مر جائے تے زندہ مومن جنہ سندا ہے تے جے مومن دنیا تو چلا جائے او دی قوت ثبات دا اندازہ کون لا سکدا یہ دا مطلب ہے اگر کافر مر جائے تے حضور دے فرمان دے مطابق زندہ مومن جنہ سندا ہے اگر مومن دنیا تو رخصت ہو جائے پھر وہ دی قوت ثبات و بصارت کا کیا عالم ہوئے گا تو فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ اسے پاک زندگی عطا فرما دیتا من بلا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ جدو بندہ نیک عمل کرتا دنیا تو جائے مرتے یا عورت ایمان کی حالت وچ مرے اللہ انہوں قبر پاک زندگی عطا فرما دیندا ہے او زندگی ساڈے نالوں وی اعلی زندگی ہے جڑی اللہ اس بندے نوں قبر وچ عطا فرما ہون توجہ کرو اے سانو پتہ چل گیا اصل زندگی مرن تو بعد ملدی ہے بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے تے ایک آن واسطے ہے قبر وچ جاندیاں اونوں اللہ حیات عطا فرما دیندا اے دے تے گل اوکھی ہے میں تانوں دس دینا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے کئیاں نے دا ترجمہ کیتا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے نہیں ذائقہ بمانا چکھنا ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے ایک ہوندا چکھنا تے ایک ہوندا کھانا علماء بیٹھے نے دے قدمان تے ہاتھ رکھ کے میں دسنا چاہنا چکھیاں روزہ نہیں ٹٹدا تے کھادیاں بول تے چھڈو چکھیاں روزہ نہیں ٹٹدا تے کھادیاں تسی تے انج نہیں بول دے جو تہاڈا کھادیاں وی نہیں ٹٹدا ہیں او کھادیاں روزہ ٹٹ جاندے ایک عورت ہے انہیں روزہ رکھیا او دا خامد انہیں روزہ نہیں رکھیا وہ کہہ رہا ہے تے اپنی بیوی نوں اندر روٹی پکا جے سالن وچ مرچ گھٹ پائی تے طلاق زیادہ پائی تے طلاق نمک گھٹ پایا تے طلاق زیادہ پایا تے طلاق وہ پریشان ہو گئی تو میں تے روزہ رکھیا تے خامد نے قیود لا دتیاں ہن کی کراں مسجد امام صاحب کو آئی تے آن کے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا حضور میرے خامد نے اے قیود میرے تائید کر دتیاں نے میں کی کراں انہوں نے کہا بی بی پریشان نہ ہو گھر جا کے سالن پکا کے شوربہ تلی تے رکھ کے چکھ کے تھک دئی تیرا روزہ نہیں ٹوٹے پتہ چلیا چکھیاں روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ کی فرماندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے میں کیا پایا جے چکھیاں روزہ نہیں نہ ٹوٹدا چکھیاں موت بھی نہیں آوندی پر تسی ایہو جیاں گلاں کبھی سنیے شعر سنیا ساڈی تے علم نال دور دور تک بھی واقفیت نہیں نا اساں اے سن کے کی کرتے سٹیج تے ہن تے آکھو پی سناؤ جی پیر وارث شاہ دی ہیر سناؤ جناب میاں صاحب دے شعر رکھو کان تے ہاتھ تے شروع ہو جاؤ خدا دے بندے بیڑا گرک کر دے حقیقت گل میں خود شعر پڑھنا لیکن ساڈا مقصد تے مسلک شعر نہیں شعر اسی ذوق واسطے پڑھنے ساڈا منہج مسلک اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان ایک بندے دے دی عقل وچ گل بہ گئی نا تے ساڈے ساری رات تے بہن دا حق ادا ہو جاتا لیکن شرط وچ گل غور نال سنی جائے دل دے کن نال گل سنو ذائقے دیاں علماء نے دو قسماں بیان کیتیاں نے ایک طبعی ذائقہ ہے ایک غیر طبعی ذائقہ ہے
طبعی ذائقہ خاص ذائقہ ہے اوریجنل ذائقہ ہے سارے جسم نال اٹیچ ذائقہ ہے غیر طبعی ذائقہ ناقص ذائقہ نان اوریجنل ذائقہ سارے جسم کو علیحدہ ذائقہ ہے مثلا لعاب جنوں اسی ٹھوک کرنے ہیں یہ ساڈا طبعی ذائقہ ہے انہاں کھٹا ہوندا نہ میٹھا ہوندا دا کوئی ذائقہ نہیں یہ ہے ساڈا طبعی سارے جسم نال اٹیچ تے غیر طبعی ذائقہ ہنے تسی روٹی کھاؤ تانوں پتہ لگے گا سالن وچ مرچاں گھٹ نے یا زیادہ نے کنوں کھاؤ گے پتہ لگے گا کھٹا ہے کہ میٹھا ہے لیکن کدی تساں اندازہ نہیں لایا ہن لا لینا کدی میری تقریر تو بعد کدی اندازہ لانا کہ روٹی کھان دے تقریباً ادھا پونا گھنٹہ تک تے تانوں پتہ رہے گا میں روٹی کھادی سی ڈکار آئے گا تانوں پتہ لگے کہ میں کچھ کھادا ہے لیکن 2-3 گھنٹے تو بعد تانوں پتہ ہی نہیں لگنا میں کوئی شے کھادی تسی سوچو گے وجہ کی روٹی تے کھادی سی 3 گھنٹے پہلے لیکن ہن کوئی پتہ نہیں میں کھادی ہے کہ نہیں اودی وجہ ہے کہ جدوں تساں غیر طبعی ذائقہ چکھیا چند لمحات تک تو ذائقہ تواڈے جسم وچ رہیا لیکن اس تو بعد تواڈا طبعی ذائقہ جڑا تواڈے جسم نال اٹیچ ہے اس غیر طبعی ذائقے تے غالب آ گیا غیر طبعی ذائقہ جاندا رہیا طبعی ذائقہ تواڈے جسم وچ اسی طرح سرایت کردا رہیا بلا تمثیل حیات ساڈا طبعی ذائقہ ہے ساڈے جسم نال اٹیچ ذائقہ ہے موت غیر طبعی ہے جدوں انسان تے موت وارد ہوندی ہے وہ قبر وچ جان تک رہندی ہے جدوں بندہ قبر وچ چلا جائے اودی حیات اودی موت تے غالب آ جاندی اور بندہ قبر وچ اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے پھر اودے کول سوال و جواب کیتے جاندے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ مر گیا مٹ گیا مٹی وچ مل گیا تے پھر سوال و جواب دا تے کانسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوندا تے جے تو مننے قبر وچ سوال ہوندے نے پھر من اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہے توجہ گل دی سمجھ آ گئی پھر میرے آقا دا فرمان سن لو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مومن مر کے قبر وچ جائے گا اللہ دے نوری فرشتے آ جان گے نم کا نومت الروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا کلا دو نے ہر بندے دے ذہن وچ سوال گزردا ہونا ہے پہلی رات کی دلہن کا کیوں کیتا ہے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح منظر قبر دا اسی بزرگاں دے عرس منانے ہیں نا عرس اے لفظ عرس اے دا معنی ہے شادی اے دا مطلب ہے سنی دا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تو باہر ہوے اے حضور نے فرمایا جدو مومن مر کے قبر وچ جائے گا تے فرشتے آکھیں گے نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا کیونکہ وہ دس ہے مرن والے مومن دا حال نوی نویلی دلہن والا آپ فرماندے نے جدوں دلہن دا نکاح پڑھیا جائے اے باپ روندا رکھدا نہیں ماں روندی رکھدی نہیں او بہناں روندیاں رکھدیاں پر آروں دے لیں رکھ دے لیں جدوں سارے روندیاں چھڑ کے اپنے سسرال گل جاندی ہے اوتھے جا کے اودا سامنا اودے محرم ہوندا ہے اوے لوگو اگلے یاد رہندے نہ پچھلے یاد رہندے اسی طرح مومن دنیا تو رخصت ہو گیا اوے باپ روندا ہے رکھدا نہیں ماں روندی ہے رکھدی نہیں او بہناں بھرا روندے نے رکھدے نہیں خبر چلا جاندا ہے اوتھے نبی پاک دا دیدار ہو جاندا ہے نہ اگلے یاد رہندے نے نہ پچھلے یاد رہندے بیس انہوں بالکل بند کر دو دلے تھوڑی جی دیو مہربانی کرو توجہ ہے جی اللہ اکبر اور اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حلقہ مریدین وچ بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا مریدو جدوں دنیا تو رخصت ہو جاواں میری قبر نگاری کھو دیا جے میں قبر چھٹ کے کھلو سکاں انہاں کہ جناب قبر وچ بندے نوں لٹائی دا تے کھڑے ہون دا جواز پیدا نہیں ہوندا آپ نے فرمایا بیلیو میں پڑھیا
آقا نے ہر قبر چا جان جدو احمد رضا دی قبر حضور نے آنا ہے میں کوئی لیٹیا رہاں گا اٹھ کے کھلو جان اپنے آقا دے درود و سلام دے گجرے پیش کرا اگر قبر ایک بندہ ماری جاندہ تیالا حضرت کنے رکھے یا قرآن پاک میں کیڑی آئے تے چالا حضرت نے پڑھیا پہ حضور قبر چاون کے تے اٹھ کے کھلو جان انہاں دے عشق دا تقاضا ہی ہے اور آپ فرماتے ہیں جو نبی پاک نے میری قبر تشریف لے آنا ہے آپ فرماتے ہیں آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے تو حضور قبر میں آئیں جو ہے آقا علیہ السلام قبر تشریف لے آنگے پر ایک گل ذہن رکھو جیڑا عاشق ہے نا حضور دا جنوں حضور نال محبت ہے وہ مرن لگیا نہیں دے منہ تے مسکراہٹ وہ رنگ دا پاویں کالا ہی ہوے اوندا چہرہ چمکدا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دا وقت اخیر سی تے بیوی کول بیٹھ کے پئی روے پیا مسکرا رہے نے بیوی کہندی تسی مسکرا رہے ہو آپ نے فرمایا تو کیوں رونی ہے میں کہ او دے کولوں پوچھ کے دیکھو سیدھے سر دا سائیں دنیا تو جان